اور یاد رکھیں اگلی بات، سب سے معتدل جو موقف ہے وہ دین اسلام کا ہے، سب سے معتدل۔ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے الہامی مذاہب ہیں، تورات، زبور، انجیل، انہیں پڑھیں، یا اس کے علاوہ جتنے جو غیر الہامی مذاہب ہیں ان کو پڑھ لیں، کبھی رب ذوالجلال نے عورت کے لیے پوری سورت نازل نہیں فرمائی۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم میں آپ کو سورۃ النساء پیور خواتین کے لیے، صرف خواتین کو ڈسکس کرنے کے لیے، خواتین کے حقوق بیان کرنے کے لیے، ان کی ذمہ داریوں کا تعین کرنے کے لیے، ان کی عزت اور وقار کو دنیا کے سامنے بیان کرنے کے لیے رب لم یزل نے قرآن مجید کا عنوان سورۃ النساء رکھا، پورا چیپٹر عورتوں کے لیے۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں کے اندر ایک صورت بھی سورۃ الرجال نہیں۔ رجل مرد کو کہتے ہیں اور رجال جمع، سورۃ الرجال قرآن میں نظر نہیں آئے گی۔ اگر قرآن نے وقار دیا ہے، عظمت عطا فرمائی ہے، عزت سے نوازا ہے، تو دختران اسلام کو نوازا ہے۔ سورۃ الرجال 114 صورتوں میں نظر نہیں آئے گی، مگر سورۃ النساء اللہ نے 114 صورتوں میں رکھا ہے۔ یہ عزت کس نے دی؟ پھر صرف اتنا نہیں، آپ کسی الہامی کتاب کو دیکھیں، کسی بی بی کے نام پر اللہ کبھی چیپٹر نازل نہیں فرماتا، کبھی سورہ نازل نہیں فرماتا عورت کے نام پر، مگر سورہ قرآن جب پڑھتے ہیں تو سورہ مریم ہمیں ایک عورت اور ایک بی بی پاک کی طہارت لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی۔ سورۃ النساء خواتین سے متعلق نازل ہوئی، سورہ مریم ایک پاک بی بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان، لوگوں نے جب تانا دیا ان کو کہ عیسیٰ کہاں سے آ گئے، رب لم یزل نے ایک بی بی کی طہارت بیان کرنے کے لیے، ایک عورت کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے خالق لم یزل نے سورہ مریم نازل فرمائی۔ پھر اس کی ڈیٹیل میں جا پڑھ، تجھے پتا چلے یہ تیرے دماغ کا گند ہے جو باہر نکل رہا ہے۔ میرے خالق و مالک نے تو عورت کو عزت و وقار عطا فرمایا ہے، اور اس عورت کو قرآن کا عنوان قرار دیا ہے۔ اسی قرآن کے اندر آپ کو سورۃ النساء نظر آئے گی، اسی قرآن کے اندر آپ کو سورہ مریم نظر آئے گی، اور جب امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار کی پاکیزگی بیان کرنے کا وقت آیا تو خالق کائنات نے ایک بی بی کی طہارت کی اللہ نے خود گواہی دی۔ مصطفیٰ پاک کی زوجہ محترمہ امی عائشہ پاک، سورہ نور کی آیات کو نازل فرمایا۔ عورت کو اللہ نے تو عزت عطا فرمائی ہے، یہ وہ پرانا گند ہے جو نسل در نسل تیرے اندر آیا، اور وہ عزت و وقار جو اللہ نے عورت کو عطا فرمایا تھا، تو چاہتی ہے تو خود بے حیا بے حمیت ہے، تو یہ بے حیائی دختران اسلام میں آئے، قطن نہیں ہو سکتا۔ تو جب اسلام کی طرف انگلی اٹھائے گی تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام تیری انگلی نہیں تیرا بازو کاٹتے ہوئے نظر آئیں گے، عزت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، وقار کے ساتھ، قرآن کی بین روشن آیات کے ساتھ، اور مصطفیٰ جان رحمت کے فرمودات کے ساتھ۔ آج تو کہتی ہے میرا جسم میری مرضی، نہیں، یہ جس نے جسم دیا ہے مرضی بھی اسی کی چلے گی۔